الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں انسان بنایا اور جس نے ہمیں عقل عطا کی ہے. میں یہاں پر آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیے, تھوڑا ادھر آئیے, پیچھے نہ تھے چلے سے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور میں یہاں پہلی بار آیا ہوں لیکن اس علاقے میں پہلی بار نہیں. بہت زیادہ آنا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر اور آپ کے چکلیا میں بھی بجولیا میں بھی اکثر آنا رہتا ہے. آج کا دن بہت خاص تھا. میرا بھی ایک چھوٹا موٹا اسکول ہے اور مولانا نور اسلام محمدی صاحب کا بھی اسکول ہے اور تمام ذمہ داران بیٹھے ہیں. آپ لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, مختلف کاموں سے جڑے ہیں. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو جشن یوم آزادی ہے آج کے دن خاص طور پر ہر اسکول والا, ہر مدرسے والا اور اس میں بھی خاص طور پر پرائیویٹ اسکول والا اور پرائیویٹ مدرسے والا زیادہ بزی ہوتا ہے. ہر بچے کو تھوڑا بہت پیش کرنا, نہیں پیش کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے, ماں باپ خوش نہیں ہوں گے, بہت ساری چیزیں رہتی ہے. تو 15 اگست کے دن کہیں پروگرام دینا اپنے علاقے میں بھی بہت ٹف ہوتا ہے کسی بھی ادارے والوں کے لیے. لیکن یہ علاقہ ہے جس سے مجھے بہت محبت ہے, اکثر یہاں آتا ہوں اور آج کافی اصرار تھا اور خاص طور پر مرشد صاحب کی جانب سے تو میں فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں جانا ہے. عزیز ہے میرا. اور بھی مونا, کس نے فون کیا تھا؟ مونا نے فون کیا تھا جی, آپ نے فون کیا تھا. اچھا, پھر بھی میں وہ تھا کہ نہیں 15 اگست کو کہیں جانا نہیں ہے. لیکن یہ عالم دین نوجوان فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی صاحب کا حکم ہوا اور میں انکار نہیں کر پایا اور میں پھر روانہ ہو گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ پروگرام بجولیا میں ہے, لیکن کس دھن میں نکلیا تو بجولیا پار کر گیا. میں مغرب سے پہلے پہنچ چکا تھا, میں ان کو بولا بھی تھا کہ میں پہنچ رہا ہوں آج پہلے ہی, اور پھر پہنچ گیا میں چکلیا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں چکلیا کیسے پہنچ گیا. تو پھر پچھم طرف گیا, پھر گاڑی کراس کیا, پھر ان سے بات چیت ہوتی رہی. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پروگرام یہاں ہو رہا ہے. پھر میں پلٹ گیا بجولیا اور میں وہاں روڈ پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انتظار کر رہے ہوں گے. پھر ان کا فون کیا کہ بھائی وہاں نہیں ہے, پروگرام کہیں اور ہے. اس میں تھوڑا سا آنا جانا ٹائم گزر گیا جس کا مجھے افسوس ہے اور میں سوری بولتا ہوں آپ لوگوں کو, معافی کا خواستگار ہوں کہ زیادہ ٹائم تھوڑا انتظار کرنا پڑا آپ کو. زیادہ انتظار ٹھیک نہیں ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں. آپ لوگ جلسہ کرنے میں بھی بہت انتظار کراتے ہیں, پوری رات کرتے ہیں تب جلسہ ختم کرتے ہیں. غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, پوری زندگی میں پوری رات کا جلسہ کہیں نہیں ہے. یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ زیادہ تاخیر زیادہ لیٹ مناسب نہیں کسی بھی کام میں. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر مجھے سدھرنا ہے تو اس میں بھی زیادہ تاخیر نہیں کرنی ہے. پتہ نہیں کب موت آ جائے. میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں یہ ہوتا ہے نا. اچھا دیکھ لیتے ہیں 1-2 دن اور کر لیتے ہیں. گٹکھا کھا رہے ہیں ہمارے نوجوان. اچھا چھوڑ دینا چاہیے. مولانا صاحب نے سمجھایا, امام صاحب نے سمجھایا, گٹکھا چھوڑ دینا چاہیے. اچھا چلیے آج آخری بار کھا لیتا ہوں. اچھا سونے جا رہا ہوں, آج آخری بار کھا لیتا ہوں. اچھا کل پھر ہوا, اچھا چلیے آج 1 پوریا کھا لیتا ہوں. نہیں, تاخیر نہیں, چھوڑنا ہے تو چھوڑ دینا ہے. اچھا نماز شروع کرنی ہے, کوتاہی برت رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے اگلے جمعہ سے شروع کر لیں گے. پہلے جمعہ شروع کرتے ہیں, پھر 5 وقتہ شروع کریں گے. نہیں بھائی, تاخیر نہیں, تاخیر زیادہ نہیں. جو ہی احساس ہوا, اگر مغرب میں احساس ہو رہا ہے تو مغرب سے شروع کیجئے, عشاء میں احساس ہو رہا ہے تو عشاء میں شروع کیجئے, فجر میں احساس ہو رہا ہے تو فجر میں شروع کیجئے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب آپ کی سانس کا بندھن ٹوٹے گا اور آپ اس دنیا سے سدھر چکے ہوں گے. آج کل بوڑھے رہ جاتے ہیں, نوجوان چلے جاتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے دین میں, اللہ کی شریعت میں انتظار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عصر کا ٹائم ہوا عصر پڑھیے, مغرب کا ٹائم ہوا مغرب پڑھیے, عشاء کا ٹائم ہوا عشاء پڑھیے, فجر کا ٹائم ہوا فجر پڑھیے. اور زکات, آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں, زکات دیجئے. خانہ کعبہ جا سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, آپ پر حج فرض ہو چکا ہے. انتظار نہیں ہے. بچے کی شادی کرا دیں گے, سود کا کاروبار بند کر دیں گے, ابھی 2-4 سال اور چلے, یہ کام بھی کر لیتے ہیں وہ کام بھی کر لیتے ہیں, سب کر لیں گے. جب آپ کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے, جب آپ کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے, گناہ کرنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے, تب آپ حج کرنے جائیں گے. یہ کس شریعت میں ہے؟ اگر آپ کی صحت سلامت ہے, آپ کی صحت سلامت ہے, پیسہ اتنا ہے کہ آپ یہاں سے مکہ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, آپ پر حج فرض ہو گیا بھائی صاحب. انتظار نہیں کر سکتے. اگر یہ انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی تو 15 اگست میں جو آزادی ملی, یہ آزادی ہم کو نہیں مل پاتی. یہ آزادی ہم کو نہیں مل پاتی. جو ہی یہاں کے دانشوران کو, یہاں کے ذمہ داران کو, علماء کو, غیر علماء کو جب یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ غلامی کے چنگل میں آ گئے ہیں, تبھی سے ان لوگوں نے آزادی کی مانگ شروع کر دی, کوشش شروع کر دی, فتویٰ شروع کر دیا. میں بہت ٹھہر کے سمجھانا چاہتا ہوں. آج فریڈم فائٹرز کا جب تذکرہ آتا ہے, 15 اگست کا جب وقت آتا ہے, 26 جنوری کا بھی جب موقع آتا ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی چل رہی ہے, ساری معلومات آپ واٹس ایپ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, یا گوگل سے یا پھر یوٹیوب سے. کتابوں کو آپ چھونا نہیں چاہتے ہیں, نہ یوٹیوبر چھونا چاہتا ہے, نہ واٹس ایپ والا چھونا چاہتا ہے, پڑھنا نہیں چاہتا. جب آپ ایسے ہی کوئی ایسی کتاب نہیں, کوئی ایسا پیپر جس میں کسی دوا کا پرچار لکھا ہو, ایڈورٹائزمنٹ ہو, کسی بھی دوا, پیراسیٹامول کے بارے میں یا کسی اور دوا کے بارے میں کوئی پیپر بانٹ رہا ہو, اس کو پڑھ کر کے اگر کوئی کہے کہ میں تو ڈاکٹر بن گیا, اب میں دوائی دوں گا لوگوں کو, آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے. نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بہت رانگ ہے, رائٹ میں وہ نہیں جا رہا ہے. جب آپ اس سے دوائی لینا پسند نہیں کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے, تو یہ فیس بک یونیورسٹی, یہ واٹس ایپ یونیورسٹی اور یہ یوٹیوب جو چینل ہے, ان چیزوں سے علم حاصل کریں گے تو یہی سب ہوگا, یہی سب ہوگا. کتابوں کی طرف آئیے, کتابوں کی طرف آئیے. اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو بھی ایکسپیرینس ہوگا, تجربہ ہوگا کہ جب آزادی کے تعلق سے آپ تلاش کرتے ہیں یوٹیوب میں بھی یا گوگل میں بھی, کہ ذرا سنتے ہیں کن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر دیانت داری بالکل نہیں ہے.
میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, میں جان رہا ہوں کہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور مسجد میں بول رہا ہوں. یہاں پر مسلمان بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور غیر مسلم بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, اہل حدیث بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, غیر اہل حدیث بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. کیا؟ نوٹ کیجئے گا, بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں. جب ہندوستان کی آزادی کا ذکر آتا ہے کہ ہندوستان کو کس نے آزاد کیا, تو اگر ایک غیر مسلم بھائی وہ اگر بیان کرتا ہے تو تمام مسلمانوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے, لگتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, سب غیر مسلم بھائیوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, اب ہم آتے ہیں اپنے روم میں. یہاں کیا حال ہے؟ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا یوٹیوب دیکھتے ہیں, جب اس کو سنتے ہیں, تو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جب روٹی پک چکی تھی تب وہ ہمارے دسترخوان پر آئے اور صرف کھانے میں ساتھ دیا. یہ ہم کو ایسا لگتا ہے. یہی آپ پائیں گے یوٹیوب میں. اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے ہندوستان کو آزادی کیسے ملی, جنگ آزادی کے تعلق سے کوئی بھی آپ ہیڈنگ ڈالیے تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. جب کسی مسلمان کا آپ ویڈیو سنیں گے, افسوس سب نہیں لیکن 95% ایسا ہی ہے. مسلمان کا سنیں گے تو لگے گا کہ دوسروں نے کام ہی نہیں کیا, سوائے ایک دو, گاندھی جی, سبھاش چندر بوس, پنڈت جواہر لال نہرو, یہ دو چار نام آتے ہیں. ان کا سنیں گے تو یہ حال, ان کا سنیں گے تو یہ حال. اچھا ایک قدم اور آگے بڑھیے. ابھی ہم اپنے روم میں تھے, ابھی ایک کونے میں بیٹھ گئے, اب یہاں پر مختلف مکاتب فکر ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں مشہور جو مسلک یہاں پر ہے, جو جماعتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں, جو زندہ جماعتیں ہیں ہمارے ہندوستان میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل حدیث کی جماعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بات کسی نفرتی انداز میں بیان نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اوپن کر رہا ہوں کتاب کو کہ سمجھیے اس چیز کو. تو یہاں پر اہل حدیث جماعت بھی زندہ جماعت ہے جو کام کر رہی ہے, جن کی تعداد ہے, جن کے علماء ہیں, جن کے دانشوران ہیں, جن کے ادارے ہیں, آج ہے. اسی طرح سے دیوبندی بھائیوں کی بھی جماعت ہے, ان کی بھی بڑی تعداد ہے, ان کے بھی بڑے ادارے ہیں, ان کے بھی بڑے علماء ہیں, ان کے یہاں بھی دانشوران ہیں. بریلوی بھائیوں کی بھی ایک پوری جماعت ہے, بڑی تعداد ہے, ان کے بھی ادارے ہیں, ان کے بھی علماء, ساری چیزیں ہیں. اب یہاں 3 کونے میں آپ جائیں گے تو جب آپ ایک کونے میں بیٹھیں گے تو لگے گا ان کی تحریریں پڑھیں گے, ان کی کتابیں پڑھیں گے, ان کے یوٹیوب آپ سنیں گے تو لگے گا کہ بس اسی نے سب کچھ کیا, باقی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ ٹریجڈی ہے, یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ایسا کیسے بول سکتا ہے. اگر کسی دشمن نے بھی اگر صحیح کام کیا تھا آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس نے کیا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی تھی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے. آپ اگر دیوبندی بھائیوں کے یہاں جائیں گے, ان کا سنیں گے تو لگے گا کہ سب کچھ اسی نے کیا, باقی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اب بریلوی بھائیوں کا سنیں گے تو ان کا لگے گا کہ اسی نے سب کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ سب غلط بیانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ آزادی میں تمام لوگوں نے حصہ لیا اور شروع ہی سے حصہ لیا ہے, جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود رہے ہیں. کم و بیش کسی کی تعداد بہت زیادہ ہے, کسی کی تعداد کم ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے بھی حصہ لیا ہے. اس کو ہم کو آج بیان کرنا چاہیے, چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں نے آج کتابیں اٹھا کے لائی, اتنی موٹی موٹی کتابیں سب آپ کے سامنے آزادی کے تعلق سے. پڑھیے ان کتابوں کو, چیزیں موجود ہیں, میں بھی دکھاؤں گا آپ کو. انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے برادران وطن کو بھی یہ چاہیے, ہمارے ہندو بھائیوں کو جو یوٹیوب چلاتے ہیں, جو بیانات دیتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اقرار کریں. تاریخ کے حوالے سے صرف بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا, ان کو بھی ماننا چاہیے. حقیقت, ہسٹوری اٹھا کر کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک طرف اگر کسی ہندو بھائی نے آواز اٹھائی ہے تو ایک مسلمان نے کندھے سے کندھے ملا کر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کا کام کیا ہے. یہ تمہیدی باتیں تھی جس کو جاننا بہت ضروری تھا. ایسا نہیں کہ کسی کا نام آئے تو ہم اس کو بائی پاس کر دیں, اسکائپ کر دیں کہ نہیں یہ ہمارے موافق نہیں ہے. نہیں, تاریخ پڑھیے, چاہے آپ کے موافق ہو یا آپ کے مخالف ہو, تاریخ پڑھنی چاہیے. اور اگر تاریخ نہیں پڑھیں گے نا تو آپ اپنی تاریخ بھی بھول جائیں گے کہ آپ کی قربانی کیا تھی اس ہندوستان میں. آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ, ہسٹری پڑھیں گے. اور ہسٹری پڑھنے سے پہلے قرآن حدیث پڑھنا ضروری ہے. قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے, صرف ہسٹری پڑھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی.
عقیدہ پہلے آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, پھر قرآن حدیث آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, دین مضبوط ہو جائے, پھر ہسٹری ضرور پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے. ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں, ہسٹری ضرور پڑھنا چاہیے. یہ تمہیدی باتیں تھیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے آج جان بوجھ کر کے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, میں نے جان بوجھ کر یہ آیت بنگال کی سرزمین میں پڑھی ہے. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جنگ آزادی کی پہلی چنگاری جو اٹھی ہے ہندوستان میں وہ آپ کے بنگال سے اٹھی ہے. آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے کہ آپ کے پروج کیا تھے, آپ کے آباء و اجداد کیا تھے, ان لوگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا. یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. میں بھی آؤں گا تاریخ پر, میں صرف تمہیدی باتیں آپ کا ذہن میں بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ صحیح سے اس کو سمجھ پائیں. دوسری چیز, آج بھی مسلمانوں میں بھی اور خاص طور پر مسلمانوں میں, اہل حدیثوں میں بھی, ہمارے نوجوان جو بھاگتے ہیں, مجھے نہیں معلوم اپنوں کا مزاج کیسا ہے, اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے. جو حق ہے وہ میں بول کے جاتا ہوں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. جو میٹھا ہے وہ میٹھا ہے, جو نمکین ہے وہ نمکین ہے, جو زہر ہے وہ زہر ہے, اور جو تریاق ہے وہ تریاق, وہ بولنا پڑے گا. اگر میں یہ بولوں کہ یہاں کے کچھ لوگ پاپولر فرنٹ کیا ہے وہ آف انڈیا, پاپولر فرنٹ آف انڈیا, اس سے منسلک ہیں کچھ لوگ, تو ناراض ہو جائیں گے, دوبارہ مجھے نہیں بلائیں گے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں, کبھی مت بلائیے, لیکن جو حق بات ہے میں بولوں گا. اگر کچھ لوگ, میں جانتا ہوں آپ کے مالدہ کے آس پاس خاص طور پر ہمارے نوجوان بہت زیادہ بکھرے پڑے ہیں, کوئی ادھر گئے ہیں, کوئی ادھر گئے ہیں, کوئی ادھر گئے ہیں. میں جانتا ہوں بولوں گا تو تکلیف ہوگی, لیکن کب تک نہیں بھائی, جو حق ہے بولیے, بتائیے, اپنے نوجوانوں کو سمجھائیے. میں نے یہ کہا قرآن کریم کی اس آیت کو یہاں پر کیوں میں نے پڑھا کہ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے. یقیناً وہ گندا ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں, سیاست بہت گندی چیز ہے آج کی ڈیٹ میں, لیکن کوئی چیز گندی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کا حصہ نہیں ہے. صحیح سیاست کی بنیاد اس دنیا میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. میں دو تین چیزیں ضروری طور پر سمجھانا چاہتا ہوں, پھر میں جنگ آزادی پر آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. میں واقعات, صحیح واقعات کی روشنی میں دو تین چیز آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. کہاں پر ہیں؟ مکے میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت سے پہلے ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں. وہاں کے کچھ ساماجک لوگ, کچھ وہاں کے سماج کے لوگ اٹھتے ہیں سماج میں اچھا کام کرنے کے لیے, رفائی کام کرنے کے لیے, ویلفیئر کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. مسلمان نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لوگ نہیں ہیں, ابو بکر عمر عثمان نہیں ہیں, مشرک لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, ابھی اسلام آیا بھی نہیں ہے. وہ لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ کمیٹی بناتے ہیں. اس کمیٹی کا نام ہے حلف الفضول. کمیٹی کا نام ہے حلف الفضول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی میں شریک ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ انسانیت کا کام کرتے ہیں نبی بنائے جانے سے پہلے. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے وقت اس کی اور زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے سماج میں اگر کوئی غیر مسلم بھی سماجی کام کرتا ہے, کوئی غیر مسلم بھی انسانیت کو فروغ دیتا ہے, کوئی غیر مسلم بھی ویلفیئر کا کام کرتا ہے, وہ ٹرسٹڈ ہے, آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں, تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے, طاقت کے ساتھ, زبان کے ساتھ, فکر کے ساتھ, پیسے کے ساتھ, جس طرح سے بھی ہو سکے آپ اس کو تعاون کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے جوڑ کر اس مشن کو زندہ کیجئے. آج ہم لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں, پڑھا دیے جاتے ہیں, فتوے بہت لاگو ہوتے ہیں, کہاں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے. اللہ کے رسول, اور آج کے دور میں ہندوستان کی تاریخ میں ان واقعات کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں شریک ہوئے اور سماجی کاموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا کمیٹی والا کام شروع کیا. کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. پہلا واقعہ,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے، ہجرت پر مجبور ہو گئے. اب مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا، یہاں رہیں گے تو یہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. یہ پلان بنایا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، اللہ کا حکم ہوا، آپ نے ہجرت کی. جب جانے لگے کئی روایات میں آتا ہے کہ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھنے لگے، مکہ کو دیکھنے لگے. یہ محبت کا اظہار تھا، یہ انسانیت کے نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے، جہاں پر پرورش پاتا ہے، جہاں پر کھاتا پیتا ہے، جہاں پر رہتا ہے، جہاں اس کا خاندان ہے، جہاں ان کے لوگ ہیں، ان کی فطری محبت ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. اس لیے ہم کو اور ہم ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، انگریز جہاں بھی گئے صرف لوٹنے کا کام کیا، لیکن مسلمان جہاں بھی گئے اس دھرتی کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کو اپنا سمجھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے ہجرت پر، وہاں سے روانہ ہو گئے. کہاں آئے؟ مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ تشریف لائے. ابھی تک مدینہ اس کا نام نہیں پڑا تھا میرے بھائیوں. تشریف لائے. وہاں پر حکومت کس کی تھی؟ بہت کھل کے بول رہا ہوں آج میں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے بولنے سے. آج میں بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بنگال کی اس سرزمین پر جہاں سے جنگ آزادی کی پہلی چنگاری پھوٹی تھی. مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حکومت کس کی تھی؟ یہودیوں کی. کس کی حکومت تھی؟ یہودیوں کی. اس وقت حکومت تھی، آج دنیا میں اس کی حکومت نہیں ہے. زبردستی اسرائیل کا نام وہ لوگ پیش کرتے ہیں، فلسطینیوں کے بیچاروں کو مار مار کے اس کو زبردستی. وہ تو کہیں اس کو پناہ نہیں ملی تھی، بھیک مانگنے آئے کہ تھوڑی سی جگہ دیجیے ہم بیٹھ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سوئی پھنسانے کی جگہ کیا دی گئی، بالکل پیر پھیلا کر بیٹھ گئے. وہی حال وہاں پر ہوا، مارے گئے، دنیا میں پھٹکارے گئے، کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی. مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں. کوئی بھی مانگنے آتا ہے، مسلم غیر مسلم کوئی بھی آتا ہے دے دیتا ہے، نہیں زیادہ سوال کرتا ہے تو ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تجھے بھوک لگی ہے تو اصلی ہے نقلی ہے کیا ہے، جو بھی مانگنے آیا دے دیا. یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے دینا، تو وہ مانگنے آئے اور دے دیا. کہ بھائی یہ پریشان لوگ ہیں، کہیں ان کو پناہ نہیں مل رہی ہے، ہماری فطرت ہے، ہم کو انسانیت آتی ہے، ہم ان کو پناہ دے دیں گے کیا ہو جائے گا. لیکن یہ بہت خطرناک لوگ تھے. یہ پری پلان وہاں پر آئے تھے اور ان لوگوں نے پہلے جگہ مانگی، پھر بیٹھے اور پھر قبضہ کر لیا. تو آج بھی ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو قرار دے دیا اسرائیل کو، لیکن بہت سارے ملکوں نے اور خاص طور پر سعودی عرب نے آج تک نہیں مانا ہے. لیکن نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. اور ملک فیصل کے زمانے میں، ملک خالد کے زمانے میں بہت زیادہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی کہ چلیے میں چلتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے آئیے، چلتے ہیں فلسطین سے ان لوگوں کو مار لگاتے ہیں. یہ صحیح واقعات ہیں جس کو پیش کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں سعودیہ کے تعلق سے کہی جاتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج تک سعودی عرب نے، آپ نے بہت سارے اسکرین میں دیکھا ہوگا، بہت سارے اس میں ٹیگ میں دیکھا ہوگا کہ سعودیہ سے اسرائیل کے یہ تعلقات ہے، وہ تعلقات ہے، ڈھکانا پھنا بہت کچھ آتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج بھی سعودیہ نے اسرائیل کو ایک ملک کے حیثیت سے نہیں مانا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بارے کہ تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مدینے میں جو لوگ قابض تھے، جو لوگ سردار تھے، جو لوگ لیڈر تھے، وہ یہودی تھے. کون لوگ تھے؟ وہ یہودی تھے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. مدینہ ایک بستی، ایک شہر آئے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا دل کھول کر. جو آپ کو مانتے تھے پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی، سبوں نے آپ کا استقبال کیا. بیٹھک ہوئی آپس میں، بیٹھک یہ ہوئی کہ آپ کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، ہم لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے. یہ مدینہ ہے، اور مدینہ بہت پرانے زمانے سے بہت مشہور رہا ہے. یثرب اس کا نام تھا، بہت مشہور رہا ہے. اور وہ کارن تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آ کر کے یہودی یہاں پر بسے تھے. یہ تاریخی حقائق ہیں. اور آج بھی یہودیوں کو مسلمانوں سے تکلیف، ایک راز کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، آج بھی یہودیوں کو مسلمانوں سے تکلیف اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پیدا نہیں ہوئے، مکے میں پیدا ہو گئے. یہ سب سے بڑی تکلیف. وہ لوگ انتظار میں تھے کہ یہ آخری رسول ہمارے یہاں پیدا ہوں گے اور ان کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں قبضہ کریں گے. یہ ان کی نیتی تھی.
یہی کارن تھا جو پرانی کتابوں میں جو ملتا تھا کہ اللہ کے رسول جہاں آئیں گے پیشن گوئیاں تھی، زمین کیسی ہوگی، وہ حالات کیسے ہوں گے، وہ شہر کیسا ہوگا، وہ ملتا ہے کتابوں میں. تو اس میں کافی چیزیں دو جگہوں سے ملتی تھی، طائف اور مدینہ. طائف اور مدینہ ملتا جلتا شہر ہے، 70 کلومیٹر کی دوری ہے آپس میں تقریباً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے کہاں؟ یہودیوں کے درمیان نہیں پیدا ہوئے بلکہ قریشی کے درمیان، اہل قریش میں، مکہ میں عبد المطلب کے یہاں پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ان کو تکلیف تھی بہت زیادہ کہ وہاں کیوں پیدا ہو گئے. بہرکیف اللہ کے رسول جب یہاں آئے تو کہہ کہ ٹھیک ہے پیدا تو ہمارے یہاں نہیں ہوئے لیکن ہمارے یہاں تو آئے ہیں، ان کے بغیر تو دنیا میں سربراہی نہیں ہو سکتی، چلو ان کے ساتھ مل کے کر لیتے ہیں. بیٹھک ہوئی، سب بیٹھے آپس میں. ایک سمجھوتا آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، ایک سمجھوتا تیار کیا گیا، ایک سمجھوتا بنایا گیا. سمجھوتا ہوتا نہیں اس ملک کا اس ملک کے ساتھ سمجھوتا، بہت سارے سمجھوتا ہوتے رہتے ہیں آپس میں ملکوں کا. سمجھوتا بہت سرل ورڈ ہے آج کی ڈیٹ میں. سمجھوتا بنایا گیا جس کو عربی میں میثاق کہا جاتا ہے. میثاق مدینہ کے نام سے تمام سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. میثاق مدینہ، میثاق مدینہ میں کیا طے پایا؟ میثاق مدینہ میں یہ طے پایا کہ ہم لوگ مدینہ میں جو رہتے ہیں تو ہم دونوں مل کر کے، یہودی اور مسلمان دونوں مل کر کے مدینہ کی حفاظت کریں گے. اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. جہاں اللہ کے رسول گئے، اب یہاں 2-3 چیزیں نوٹ کیجئے. اللہ کے رسول وہاں پر گئے، اللہ کے رسول ابھی میجورٹی میں نہیں، وہاں کے مسلمان لوگ کم ہیں. نوٹ کیجئے ایک ایک چیز کو، میجورٹی میں نہیں ہے، مائنورٹی میں. جو برسر اقتدار ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں. کلیئر ہے؟ یہودی ہے، ان سے میثاق ہو رہا ہے، ان کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے. جو بستی ہے، جو ملک ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے. ابھی تو ہجرت کر کے مسلمان وہاں پر آئے ہیں، یہودیوں کی بستی ہے، لیکن مسلمان وہاں پر گئے، مسلمان وہاں پر موجود تھے. اللہ کے رسول نے پناہ لی. انسان کی فطرت ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، جہاں کھاتا ہے، جہاں پیتا ہے، جہاں اس کو رہنا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، سمجھوتا کیا، تاکہ مدینہ کی حفاظت ہو، یہاں کے رہنے والوں کو امن ملے، سکون ملے، شانتی ملے، پیس ملے ان کو. اس لیے مسلمان جب مائنورٹی میں تھے تب بھی اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہے، اور جب میجورٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اسلام کو نافذ کر دیا تب تو مکمل اسلامی اقتدار ہی آ گیا تھا. اس وقت تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی آنکھ اٹھا کر کے سرحدوں کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. پتہ یہ چلا کہ ملک سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے. یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے نوجوان بہکے ہوئے ہیں بہت زیادہ. نہیں سمجھنا چاہیے نوجوانوں کو، سمجھنا چاہیے نوجوانوں کو کہ جہاں پر جو بھی مسلمان رہتا ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے، وہاں سے اس کو محبت ہونا یہ بائی نیچر بھی ہے اور بائی ایمان بھی ہے. ایمان کے ذریعہ جو ان کو محبت کرنا ہے، اور نیچر سے تو محبت کرنا ہی ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ کلیئر ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان واقعات کے ضمن میں بیان کرتے یہی چیزیں کہ یہ جو محبت ملک سے ہے یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس لیے کسی کو نکارنا نہیں چاہیے، نہیں نکارنا چاہیے کسی کو. جہاں رہتا ہے مجبوری ہے اس کی، محبت کرے گا اس سے، وہ اس زمین سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں. جہاں پر جائیں گے اس سے محبت، اس ملک کے لیے حفاظت، ساری چیزیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے آپ اگر پکے سچے مسلمان ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مسلمانوں، اگر صرف تم نماز پڑھ کر کے اگر چاہتے ہو کہ پکے سچے مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہو سکتے. تمہارے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، اخلاقیات بھی اچھے ہونے چاہیے، پڑوسی کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ملک کے ساتھ آپ کا ویوہار اچھا ہونا چاہیے، آپ کو سمجھوتوں کو سمجھنا چاہیے، میثاقوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اتنی بات اگر کلیئر ہو گئی تو میں اب بات آگے بڑھاتا ہوں. اب یہاں پر ہم مسلمان بہت پہلے آ گئے تھے. بہت ساری روایت میں آپ کو ملے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پر اسلام داخل ہو چکا تھا. کب؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. کہاں؟ مالابار کی طرف، کیرل کی طرف، ساحلی علاقوں میں مسلمان بزنس مین بزنس کرنے آتے تھے، اور اپنے بزنس کے ذریعہ اسلام کیسے پھیلتا تھا. کہتے نہیں تھے کہ مسلمان، نہیں، پہلے غلط بیانی سے کام لیتے تھے،
اب جب بیچنے آئے تو بولے کہ بھائی پہلے وہ اوپر کھجور لے کے آتے تھے بیچنے کے لیے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، کھجور لاتے تھے بیچنے کے لیے اور کھجور کے ڈھیر میں اوپر پریمیم کھجور ڈیٹس رکھ دیتے تھے اور اندر سری ہوئی کھجور رکھ دیتے تھے. خریدنے والا ہاتھ گھساتا تھا تو اوپر خوبصورت کھجور، ہاتھ گھسایا تو بالکل جس طرح سے آج کی ڈیٹ میں مکی آپ کے یہاں ہے، اوپر خوبصورت مکی رکھ دیا، اندر بالکل سڑا ہوا، ہاتھ گھسایا تو بالکل مہک رہا ہے ہاتھ. پہلے عربوں کی حالت تھی، بزنس مین لوگ ایسا عام طور پر کرتے ہیں اگر ایمان نہ ہو تو. جب ایمان آیا تو ان لوگوں کی کیفیت بدل گئی، جو سڑا ہوا سامان تھا ایک طرف کر دیا، جو اچھا سامان تھا ایک طرف کر دیا. بھائی اب اس میں ہاتھ ڈالو وہ اچھا ہی اچھا ملے گا، اور اس میں ہاتھ نہیں ڈالو تب بھی خراب ہی خراب ہے. یہ اس کی یہ ریٹ ہے، یہ قیمت ہے، اس کی یہ ریٹ ہے، یہ قیمت ہے. تاکہ یہ چینجنگ کیسے آ گئی آپ لوگوں کے اندر؟ تاکہ ہم لوگوں نے ایمان لایا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ ہمارے ایک نبی پیدا ہوئے، محمد اس کا نام ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تجارت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک اللہ کو ماننی چاہیے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کا ایک بہت اچھی چیز ہے. اگر کسی بھی سماج میں یہ پھیل جائے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے تجارت میں، تو اس سے اچھی چیز بزنسمین کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور شادی بیاہ کا معاملہ تھا، اس نے تو اور مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگ بہت زیادہ اور اسلام قبول کرنے لگے. بہت سادہ. اچھا آپ کے پاس لڑکی ہے، ان کے پاس لڑکا ہے، پسند آ گیا، عمر ہو چکی ہے، لڑکی پسند آ گئی، لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ گیا، سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا، کوئی خرچہ نہیں، کوئی باراتی نہیں، نکاح ہو گیا. جو لڑکا ہے جا کر کے ولیمہ کرایا، اور ولیمہ بارات کی کتنی انتہا ہے آپ کے یہاں؟ 100-150 ماشاء اللہ، کم سے کم یہ اہل حدیثوں میں ہے، 100-150 کم سے کم ہے. اور ولیمہ اچھا پیسہ لیتے ہیں ولیمہ کے بعد؟ لیتا ہے. آپ میرے گھر میں آؤ، کھانا کھاؤ، پیسہ دے کے جاؤ، ہے نا؟ ہوٹل ہے یہ، ولیمہ نہیں، یہ ہوٹل ہے. نہیں بھائی یہ غلط ہے. کم سے کم آپ لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے. سادگی کے ساتھ نکاح پڑھائیے، شادیوں کو آسان کیجیے، ہے کہ نہیں؟ شادیوں کو آسان کیجیے. باراتی بالکل نہیں جائیے، 10-12 7-8 لوگ جائیے، لڑکا اکیلا نہیں جائے، کتنے لوگ جائیے؟ 5 6 7 8 9 ایسے ہی جائیے، کم لوگ جائیے. شادی کرا کر کے لائیے اور اپنی اوقات کے حساب سے ولیمہ کیجیے. کم سے کم بکرا ذبح کیجیے، کم سے کم بکرا ذبح کیجیے، کم سے کم کیجیے. اولیم ولو بشاتن، کیا ہونا ولو، کم سے کم بکرا. بھائی زیادہ سے زیادہ بکرا نہیں ہے تو بھائی ذبح کر کے آپ لوگ کھلا دیتے ہیں، خالی ہو گیا. بھائی کھلائیے نا، آپ 10 آدمی کو 10,000 آدمی کو کھلائیے. 2 چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 چیزوں کے علاوہ جہاں بھی خرچ کریں گے اللہ آپ کو پوچھے گا کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا اور کیوں کیا. 2 چیزوں میں خرچ کیجیے، اللہ نہیں پوچھے گا. اسراف کیجیے، زیادتی کیجیے، اللہ نہیں پوچھے گا. کہاں پر؟ 2 چیزیں. ایک چیز تو ابھی آپ پکڑ ہی لیں گے کہ ولیمہ ہوگا شاید، اولیم ولو بشاتن، ہے نا؟ ولیمہ میں خرچہ کیجیے، ذبح کیجیے. ولو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ، گرچہ مطلب اونٹ بھی کیجیے اور کئی کیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اسراف نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، شاید آپ کو آج پہلی بار یہ معلوم ہوگا، یا ہو سکتا ہے پہلے سے معلوم بھی ہو، لیکن مجھے تو بالکل عنقریب ابھی معلوم ہوا. آخرت پر ایمان اور مہمانوں کی ضیافت یہ ایمان کا حصہ ہے. مہمانوں کی ضیافت یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. مہمان کا اکرام الضیوف، تکریم الضیوف، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ ان کا احترام کرنا چاہیے. جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے. اچھا مہمان کون؟ آپ کے خالو آپ کے یہاں مٹھائی لے کے آ گئے، مہمان آج آپ کے گھر. نہیں، پھوپھا صاحب 1 کلو رسگلہ لے کے آ گئے، مہمان ہے آج آپ کے گھر. آپ کہتے ہیں میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں. بھائی یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے رحم میں سے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ. مہمان وہ ہے جس کو آپ نے جانا نہ ہو، جو آپ کے پہچان کا نہ ہو، جو آپ کے گاؤں میں آیا ہو، کوئی اس کا ٹھکانہ نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں آیا. 3 دن تک آپ کے یہاں وہ کھائے گا، رہے گا، تب جائے گا، زبردستی رہے گا 3 دن وہ. ٹھیک ہے؟ مہمانوں کے لیے خرچ کیجئے، جتنا بھی خرچ کیجئے اس پر گرفت نہیں ہوگی. دلیل قرآن کریم کی ایک بہت پیاری سی آیت، میں مفہوم یہاں بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. آج میں تقریر کے بجائے ایسی گفتگو ہو نا، مزہ آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں
بہت معروف ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. مشہور قصہ ہے, مشہور بات, بہت مشہور باتیں ہیں سب. بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان ہی نہیں آئے گھر, مہمان نہیں